الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رکوع نمبر 5 ہے، آیت نمبر 40۔ یا بنی اسرائیل، یا کا مطلب ہے اے بنی اسرائیل، اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا تم یاد کرو نعمتی میری نعمت کو، نعمت اور جو چھوٹی یہ کس کو ظاہر کر رہی ہے؟ میری نعمت کو، التی جو انعمت عطا کی میں نے۔ اب یہاں پہ میں نے کا لفظ کہاں سے آ رہا ہے؟ تا کے اوپر جو پیش ہے وہ بتا رہی ہے کہ میں نے عطا کی، یعنی کہ دو چیزوں کو ظاہر کر رہی ہے، ایک تو میں اور دوسرا ماضی کو، یعنی عطا کی میں نے، یعنی اس کا ہم میننگ کس میں کریں گے؟ ماضی میں کریں گے، نہ اس کا پریزنٹ میں ہوگا نہ ہی اس کا فیوچر میں ہوگا۔ علیکم تمہیں، اور اوفو تم پورا کرو بعہدی میرے عہد کو، بی کو کے معنوں میں آ رہا ہے، عہد کا مطلب عہد، اور چھوٹی یہ کس کو ظاہر کر رہا ہے؟ میرے عہد کو، اوفی میں پورا کروں گا۔ اب اوفی میں جو الف آ رہا ہے وہ میں کو ظاہر کر رہا ہے یہاں پہ، اور ساتھ میں مضارع کو، یعنی پورا کروں گا، یعنی ہم اس کا میننگ کس میں کر رہے ہیں؟ فیوچر میں کر رہے ہیں۔ میں پورا کروں گا بعہدکم تمہارے عہد کو، اور ایایا مجھ ہی سے۔ اب میں نے ایا کا بتا دیا تھا نا کہ کیسے اس کا ہی کا حصر اس میں کیسے پیدا ہوا، جو اور چھوٹی یہ جو ہے وہ میرے، مجھ سے یا میرے کے معنی دے رہا ہے۔ یا صرف مجھ ہی سے، فرحبون پس تم ڈرتے رہو، اور آمنو تم ایمان لاؤ، بیما اس پر جو انزلت نازل کیا میں نے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو معکم پاس ہے تمہارے، ولا اور نہ تکونو تم بنو، اولا پہلے، کافرین کفر کرنے والے، بھی اس کے ساتھ، اور لا نہ تشترو تم خریدو بھی آیاتی میری آیات کے بدلے۔ اب بھی جو یہاں پہ کس معنی میں آ رہا ہے؟ بدلے کے معنوں میں آ رہا ہے، یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا نا یہ کبھی سے کے معنی دے گا، کبھی کو کے معنی دے گا، کبھی ساتھ کے معنی دے گا، اور یہاں پہ بدلے کے معنوں میں آ رہا ہے۔ میری آیات کے بدلے، ثمناً قیمت، قلیلہ تھوڑی، اور ایایا صرف مجھ ہی سے، فتقون پس تم ڈرتے رہو، ولا اور نہ تلبسو تم ملاؤ، الحق حق کو، بالباطلی ساتھ باطل کے، وتکتم اور نہ تم چھپاؤ، الحق حق کو، وانتم حالانکہ تم تعلمون تم جانتے ہو۔ اب یہاں پہ تکتم خالی آیا، نہ کا لفظ تو آیا ہی نہیں یہاں پہ، لیکن یہ جو شروع میں ولا آ رہا نا، اور نہ تلبسو تم ملاؤ، الحق حق کو، بالباطلی باطل کے ساتھ، اس کے ساتھ واؤ آ رہا نا آگے، واؤ نے جو ولا ہے نا اس کے ساتھ بھی ملا دیا، دونوں کو نہیں کر دیا۔ وَأَقِیمُوا اور تم قائم کرو، اور اقیمو تم قائم کرو، الصلاۃ نماز، وَآتُوا اور تم ادا کرو، الزکوٰۃ زکوٰۃ، وَارْکَعُوا اور تم رکوع کرو، مع ساتھ الراکعین رکوع کرنے والوں کے، اتأمرون اور کیا تم حکم دیتے ہو، کیا تا تم امرو حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، اور تنسوا تم بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو، حالانکہ انتم تم تتلون الکتاب تم تلاوت کرتے ہو، الکتاب کتاب کی، افلا تو کیا نہیں، کیا، فا تو لا نہیں، تو کیا نہیں، تعقلون تم سمجھتے، واستعینوا اور تم مدد مانگو، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے، اور انہا بلا شبہ وہ، لکبیرۃ یقیناً بہت بڑی ہے، الا مگر، الخاشعین عاجزی کرنے والوں پر، الذین اور جو لوگ، یظنون وہ یقین رکھتے ہیں یا وہ گمان رکھتے ہیں، انہم یقیناً وہ، ملاقات کرنے والے، ربہم اپنے رب سے، وانہم اور یقیناً وہ، اور انا یقیناً ہم وہ، الیہ طرف اس کی، الیہ طرف ہی اس کی، راجعون لوٹنے والے ہیں۔ رکوع نمبر 5 کی تفسیر ہے، آیت نمبر 40۔
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیایا فارہبون۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت، اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے تم ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب کس سے ہے؟ یہ خطاب بنی اسرائیل سے ہے، بنی اسرائیل کے ان لوگوں سے ہے جو مدینہ اس کے گرد و نواح میں آباد تھے۔ اس خطاب میں بعد میں آنے والے اسرائیلی بھی شامل ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اسرائیل کا جو مطلب ہے عبداللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا بندہ، تو اسرائیل سیدنا یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ یہود کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے۔ بنی اسرائیل کنعان میں آباد تھے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام کے مصر پہنچنے کے بعد ان کے اہل خاندان وہاں پہنچے، یعنی بنی اسرائیل میں کثیر تعداد میں نبی پھر آئے اس کے بعد، مثلا سیدنا یوسف علیہ السلام، سیدنا یحییٰ، ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام وغیرہ وغیرہ۔ بنی اسرائیل میں تورات، زبور، انجیل 3 کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئیں۔ مدینہ میں ان کے گزشتہ علم و فضل کی بنا پر ان کی دھاک بنی ہوئی تھی، یعنی چونکہ نبی بھی انہی میں سے آئے، کتابیں بھی آسمانی انہی میں آئی، تو کیا تھا، ایک ان کا اثر رسوخ اور ایک رتبہ قائم ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک مقام پیدا کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بے انتہا احسانات بھی کیے تھے، جیسے من سلوہ، فرعون سے نجات، اس طرح کی اور بہت سی جو تھی نوازشات پیش کی تھی۔ اذکروا نعمتی، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی نعمتیں یاد کروا رہے ہیں کہ دل میں نعمتوں کا اعتراف کرنا، زبان سے اس کی تعریف کرنا، اور جوارے کے ذریعے سے ان نعمتوں کو ایسی جگہ استعمال کرنا جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنی نعمتوں کو یاد کروا کے ان نعمتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کر کے ان کی اولاد یعنی یہود کو نیکی کی رغبت دلانی چاہیے کہ اللہ کے نیک بندے یعقوب کے بیٹوں اپنے باپ کی مانند نیک بنو۔ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے تم میں سے انبیاء بنائے، تمہیں بادشاہ بنایا، اس نے تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا تھا۔ سورہ مائدہ کی 20 نمبر آیت ہے۔ امت مسلمہ کے لیے بنی اسرائیل کے واقعات کو جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ امت اس زوال سے بچ سکے جس کا پہلے انبیاء علیہ السلام کی قومیں شکار ہو گئی تھیں۔ یہودیوں کے عقیدے کی خرابی، رویوں کی خرابی کو سامنے رکھا جائے تاکہ مسلمان اس کے کردار کے انسان بننے سے بچ سکیں۔ تو اوفوا بعہدی، کہ تم میرے عہد کو پورا کرو۔ وہ عہد یہ تھا کہ تم تورات کے احکامات کی پابندی کرو گے، نبی آخر زمان کو پر ایمان لاؤ گے، یعنی اس عہد کو پورا کرو جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا کہ اس پر، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اس کی شریعت کو قائم کرو۔ قلبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ عہد ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَتُبَيِّنُونَهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے پختہ عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی تو تم اس کتاب کو لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرتے رہو گے، تم اس کو نہیں چھپاؤ گے۔ تو بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زبانی بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا کہ میں بنی اسرائیل میں ایک نبی امی بھیجوں گا، جو تم میں سے اس کی اتباع کرے گا تو میں اس کے گناہ معاف کر دوں گا، اسے جنت میں داخل کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا
للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل، اور ہمارے لیے اس دنیا اور آخرت میں بھلائی لکھ دے، یقیناً ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنا عذاب جس سے چاہتا ہوں اس کو پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، سو اسے میں جلد ہی ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کے لیے جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی نبی ہے، جسے وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ سورہ الاعراف کی 156 اور 157 آیت ہے۔ اوفی بعہدکم، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، یعنی کہ ان کے عہد پورا کرنے کا بدلہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے عہد کیا تھا کہ میں تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کون کون سے انعامات کیے تھے؟ سیدنا یعقوب علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی آل یعقوب علیہ السلام میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر دین اور دنیا کی رہنمائی اور کامیابی کے راستے کھولے ہوئے تھے، ان کو دوسروں کی رہنمائی کا فریضہ بھی سونپا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت عطا کی، جیسا کہ رب العزت فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو، جب اس نے تم میں سے انبیاء بنائے، تمہیں بادشاہ بنایا، اس نے تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ سورہ مائدہ کی 20 نمبر آیت ہے۔ تو بنی اسرائیل کو انعام اس لیے یاد دلایا جا رہا ہے تاکہ ان میں سے جو بھلائی کا مادہ رکھتے ہیں وہ حق کو قبول کر سکے۔ بنی اسرائیل کو انعام اس لیے بھی یاد دلایا جا رہا ہے کہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں، اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھے ہی سے ڈرتے رہو، یعنی میرے غیر سے نہیں ڈرنا بلکہ مجھے ہی سے ڈرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا جو وفائے عہد کے حامل ہے، یعنی اس اکیلے سے خوف کھانا ڈرنا، کیونکہ جو کوئی اس سے ڈرتا ہے تو یہ ڈر اس کے احکام کی اطاعت، اس کے نواہی سے اجتناب کا موجب بنتا ہے۔ یعنی اللہ کا ڈر ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں نیک عمل کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اگر ہمیں کسی چیز کا بھی ڈر نہ ہو تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنی خواہش کے پیچھے چلتے رہیں گے۔ آیت نمبر 41 ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور جو میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کی تصدیق کرنے والا جو تمہارے پاس ہے، تم سب سے پہلے اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہ بنو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو، اور صرف مجھے ہی سے پاس تم ڈرتے رہو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن حکیم نازل کی جو انسان کے لیے زندگی گزارنے کا پروگرام ہے، اسی پر ایمان لانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایمان لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، پیروی کریں۔ مصدق لما معکم، یہ اس کی تصدیق کرنے والا جو تمہارے پاس ہے۔ جب قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے تو اس میں ایمان لے آؤ، کیونکہ تم اہل کتاب ہو اور اہل علم ہو۔ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارا جھٹلانا خود تم پر لوٹے گا۔ تمہارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنا دراصل اپنی کتابوں کی تکذیب کرنا ہوگا۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل سے۔ تو کتاب پر ایمان کیسے لایا جا سکتا ہے؟ اس کا علم حاصل کر کے لایا جا سکتا ہے، اسی کے مطابق عمل کر کے، اس پیغام کو آگے پہنچا کر۔ تو بنی اسرائیل کے پاس پہلے سے تورات اور انجیل موجود تھی۔ قرآن مجید پچھلی کتابوں کے لیے سچائی کا گواہ بن کر نازل ہوا تھا۔ قرآن مجید تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کی گئی، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں پر نازل کی گئی، اصولی طور پر ان کی توحید کی تعلیمات کی بھی تصدیق کرتا۔ قرآن مجید صرف ان چیزوں کی تردید کرتا ہے جو غلط طریقوں سے ان کتابوں میں شامل کر دی گئی۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم سب سے پہلے اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہ بنو۔ علامہ بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں
یہ آیت کعب بن اشرف اور دیگر علماء یہود کے بارے میں نازل ہوئی، یعنی کفر کی طرف سبقت سے کام نہ لو۔ یہاں اس سے مراد قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ قرآن مجید سے کفر کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کفر کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کرنے والا قرآن سے بھی کفر کرتا ہے۔ پہلے کافر بننے سے مراد یہ کہ تمہیں علم ہے، دوسرے جانتے نہیں، اس لیے پہلا انکار تمہاری طرف سے نہ ہو، ورنہ دوسرے انکار کرنے والوں کا وبال بھی تم پر ہی ہوگا۔ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ تمہارے پاس علم ہے تو دوسرے کے پاس علم نہیں، اس وجہ سے تمہاری ذمہ داری بڑی ہے۔ مدینہ میں یہود کو سب سے پہلی دعوت دی گئی تھی، اس لیے انہیں کہا گیا کہ سب سے پہلے تم کافر نہ بنو، ورنہ بعد میں آنے والوں کے کفر کا وبال تم پر ہوگا۔ یہ کیوں کہا گیا کہ ایک روایت ڈالتا ہے تو اس کی سارا جو ہے نا وہ ہاں بتائیں۔ ہاں، چونکہ ان کے پاس علم تھا، وہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، اس کے باوجود وہ کیوں جھٹلاتے تھے؟ کیونکہ وہ اپنا جو عہدہ تھا، وہ اپنی جو حکمرانی تھی وہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ تو یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیوں کیا؟ یہودیوں کے لیے ان کا دین آباء و اجداد کا رواج بن چکا تھا، اس وجہ سے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پسند نہیں آئی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف بن کے یہود نے دنیاوی مفاد و مصلحتوں کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا، یعنی انہیں دنیا جو تھی وہ زیادہ جو تھی وہ صحیح لگی، کہ ہم یہ نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مانیں گے تو جو نوازشات جو لوگوں کی ہم پر ہوتی ہیں، نظر نیازیں جو ہم لوگوں سے لیتے ہیں، یہ نہ ہو کہ وہ ہماری یعنی چھینی جائے۔ تو عرب کے مذہبی ڈھانچے میں انہیں سرداری مل گئی تھی، اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتے تو ان کی یہ سرداری، احترام، محبت جو لوگوں کی طرف سے مذہب کی وجہ سے ملی ہوئی تھی چھوڑنا پڑتی، اس لیے انہوں نے انکار ہی کر دیا۔ بزرگوں کی سعادت کی گدیوں پر بیٹھ کر انہیں عوام کی محبت اور توجہ ملی ہوئی تھی، انہوں نے محسوس کیا کہ اگر ہم نے اس نبی کو مان لیا تو ہماری مذہبی بڑائی ختم ہو جائے گی، اور ایسا وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ مذہب کے نام پر انہیں طرح طرح کے نذرانے ملتے تھے، اسی مال کی ہوس نے انہیں حق سے دور کر دیا۔ جو لوگ دنیا میں کسی مذہبی مقام پر فائز ہوں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی دعوت پر لبیک کہنے میں یہ مشکل پیش آتی ہے کہ وہ اپنی خود ساختہ عزت کی مسندوں پر سے خود کو اتارنا نہیں چاہتے، وہ اپنی زندگی کا ڈھانچہ نہیں بدلنا چاہتے، وہ اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارنا چاہتے۔ اس وجہ سے دعوت پر لبیک کہنا دنیا میں مذہبی مقام بنانے والوں کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی قیمت پر آیات کو بیچ ڈالنے سے کیا مراد ہے؟ نسیم آپ بتائیں اس سے کیا مراد ہے کہ تھوڑی قیمت پر آیات کو بیچ ڈالنا؟ تھوڑی قیمت سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ تھوڑی قیمت سے کیا مراد ہے؟ نسیم آپ بتائیں۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو۔ نہیں سمجھ آئی اس بات کی؟ یہ تو اتنی دفعہ بات دہرائی جا چکی ہے۔ دنیاوی جو تھوڑی سی خواہشات اور دنیاوی لالچ ہے، ہاں، یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا کے جو فائدے ہیں وہ بہت ہی کم ہیں، لیکن وہ انہوں نے کیا کیا، اور آخرت کو پشے پوش ڈال دیا اور دنیا کے فائدوں کو مد نظر رکھا۔ تو تھوڑی قیمت پر آیات کو بیچ ڈالنے سے مراد دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے آخرت کے عظیم فائدے کو قربان کر دینا۔ رب العزت نے فرمایا کل متاع دنیا قلیل، آپ کہتے ہیں کہ دنیا کا سامان بہت کم ہے۔ النساء کی 77 نمبر آیت ہے۔ تو اس سے مراد دنیا، منصب اور کھانے پینے کی اشیاء جن کے بارے میں وہ وہم میں پڑے ہوئے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو وہ ان چیزوں سے محروم ہو جائیں گے، بس انہوں نے ادنا چیزوں کو آیات الہی پر ترجیح دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس علم کو جس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوئی ہے اس لیے سیکھے کہ اس سے دنیا کمائے، وہ قیامت کے روز جنت کی خوشبو تک نہ پائے گا۔ ابو داؤد کی یہ حدیث ہے۔ تو تھوڑی قیمت سے مراد دنیا کے فائدے، آخرت کے عظیم فائدے کے مقابلے میں دنیا کی وقتی فائدہ تھوڑی قیمت ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ دنیا کے مفادات کو اہمیت نہ دو۔ اس کی مختلف قسمیں ہیں، جیسے پہلی قسم ہے کہ دین حق کو آباء و اجداد کے دین پر بنانا،
رسم و رواج کی پیروی کرنا، دوسرا نذرانوں اور حقیر ہدیوں کی خاطر اللہ تعالیٰ کا دین چھوڑ دینا، تیسرا اپنی مذہبی اور علمی برتری جس کی وجہ سے لوگوں کی محبت اور عزت کا محور بنے ہوئے ہیں اسے نہ چھوڑنا اور حق چھوڑ دینا، مال لے کر غلط فتوے دے دینا۔ یہ ساری صورتیں کس کی ہیں؟ تھوڑی قیمت لینے کی۔ بھائی یا فتقون، اور صرف مجھ ہی سے پس تم ڈرتے رہو، یعنی تمہارے دلوں میں میرے سوا کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ جو عذاب تمہارے بڑوں پر آیا جنہیں بندر اور سور بنایا گیا، کہیں وہ تم پر نہ آ جائے، اور میرے سوا کسی سے نہ ڈرو، کیونکہ جب تم صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو یہ چیز تم میں تقویٰ اور تھوڑی سی قیمت کے مقابلے میں آیات الہی پر ایمان کو مقدم رکھنے کی موجب ہوگی۔ جیسے جب تم آیات الہی کے بدلے تھوڑی سی قیمت کو پسند کر لیتے ہو تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ تمہارے دلوں میں تقویٰ کوچ کر گیا۔ آیت نمبر 42 ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، نہ ہی حق کو چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ یعنی یہاں دو چیزیں توجہ طلب ہیں، ایک تو حق کو باطل کے ساتھ ملانا، دوسرے کتمان حق کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا۔ لوگ دین میں علماء کی پیروی کرتے ہیں، اہل کتاب سے یہ توقع تھی کہ وہ ان کو واضح کر کے بتائے تاکہ لوگوں کے لیے سیدھا راستہ اور مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے، لیکن انہوں نے حق کو چھپایا، حق اور باطل کو گڑ مڑ کر دیا، یعنی آپس میں ملا دیا۔ حق کو باطل کے ساتھ ملانے کے لیے جھوٹی تعویلیں دی جاتی ہیں، اس لیے فرمایا جھوٹی تعویلیں کر کے سچ کو جھوٹ نہ بناؤ۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، یہ اس لیے ہے کہ یقیناً وہی اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور یقیناً اس کے سوا جن کو وہ پکارتے ہیں وہی باطل ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی بے حد بلند بے حد بڑا ہے۔ سورہ لقمان کی 30 نمبر آیت ہے۔ جو شخص حق کو چھپاتا ہے وہ جہنم کی طرف بلانے والوں میں سے ہوتا ہے، بخاری کی 6819 نمبر حدیث ہے۔ تو حق کو باطل کے ساتھ ملانے سے کیا مراد ہے؟ نسیم آپ بتائیں۔ حق کو باطل کے ساتھ ملانا، ہاں یعنی حق کو کفر کے ساتھ ملا دینا، حق کو باطل کا لباس پہنا دینا، غلط کام کرنا، اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ظاہر کر دینا۔ تو یہودی حق کو چھپا کر باطل کا غلبہ دیکھنا چاہتے تھے۔ حق اسلام ہے، یہودیت عیسائیت باطل ہے۔ یہودی حق اور باطل کو جمع کر دیتے تھے اور باقی لوگ ان سے متاثر ہوتے تھے۔ مدینہ کے باقی افراد یہودیوں سے ان کے علمی رعب اور مذہبی شان کی وجہ سے بہت متاثر ہوتے تھے۔ وہ یہودیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں پوچھتے تھے کہ یہود موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر پوچھنے والے کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے خلاف کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈال دیتے تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی الزام لگا دیتے تھے تاکہ حق ان سے مشتبہ ہو جائے۔ یہ جھوٹا پراپوگنڈا ہی دراصل باطل کا رنگ تھا جسے حق کے ساتھ ملایا جا رہا تھا۔ تو آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو باطل کے کئی اصولوں کو اسلامی اصول سمجھنا، انہیں رائج کرنا، کاروبار کے سودی طریقوں کو اسلامی کہنا، پارلیمنٹ کو شورا سمجھنا، غیر اسلامی عدلیہ کو اسلامی عدلیہ سمجھنا، غیر اسلامی قوانین کو اسلامی قوانین کی طرح قبول کرنا۔ تو حق بات پتہ ہو لیکن دوسرے کو نہ بتائی جائے، یہ حق کو چھپانا ہے۔ جو لوگ سچے دین کی دعوت لے کر اٹھے اس پر کوئی الزام لگا دیا تاکہ لوگ نہ صرف ان افراد کے بارے میں بلکہ دین کے بارے میں بھی شک میں مبتلا ہو جائیں۔ جو لوگ دین کی دعوت لے کر اٹھے ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑا جائے، طرح طرح کی الجھن میں ڈالنے والے سوالات چھیڑ دیے جائیں تاکہ لوگ خود بھی الجھیں، دوسروں کو بھی الجھائیں۔ یہ معاملہ شخصیات تک محدود نہیں رہتا بلکہ لوگ دین کے بارے میں شک میں ہو جاتے ہیں۔ دین کی دعوت لے کر اٹھنے والوں کے خلاف جھوٹا پراپوگنڈا کیا جائے، ان پر اعتراضات کر کے نہ صرف شخصیات کے بارے میں رائے خراب کی جائے بلکہ دین کو بھی مشتبہ بنا دیا جائے۔ تو یہود جو تھے حق کو کیسے چھپاتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارتوں کو چھپاتے تھے۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارتوں کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو ان کا تذکرہ کس میں تھا؟ تورات اور انجیل میں تھا۔ تو آج حق کو کیسے چھپایا جا رہا ہے؟ کتاب کی اصل تعلیمات کو آنے والی نسلوں سے چھپایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپایا جا رہا ہے یہ کہہ کر یہ اس دور کی بات ہی، آج اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔
اصل کتاب کے مقابلے میں جھوٹے احکامات کو گھڑ کر دھوکہ دیا جا رہا ہے، جیسے فرقان الحق کے ذریعے احکامات کو بگاڑا جا رہا ہے۔ فرقان الحق ایک کتاب ہے جس میں قرآنی آیات کو بدلنے کی جسارت کی گئی ہے۔ اسلام کے احکامات کے خلاف جھوٹے پراپوگنڈے اور شبہات اور اعتراضات سے حق کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے نسیم؟ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے، بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے نا، بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ پہلی کتابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تم جانتے تھے۔ آیت نمبر 43 ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یعنی یہاں پہ اقیم الصلاۃ یعنی ظاہری باطنی طور پر نماز قائم کرو، اس لیے نماز سے ہی اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑتا ہے اور اس کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ وَآتُوا الزَّکَاۃ یعنی مستحق لوگوں کو زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال میں عائد کردہ فریضہ ہے جس کو صاحب استطاعت ہر سال مقررہ شرع کے مطابق عطا کرتا ہے۔ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی یہود کی صلات میں رکوع نہ تھا۔ اس آیت کے ذریعے انہیں ہدایت کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کرو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو یا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھو۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ اس آیت میں علماء بنی اسرائیل و منافقین بنی اسرائیل کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، مسلمانوں کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جائے اور پورے طور پر اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کر لیں۔ اس آیت سے باجماع نماز کے وجوب پر بھی استدلال ہوتا ہے۔ تو اقامت صلاۃ کی تلقین یہاں پہ کیوں کی گئی ہے؟ نسیم بتائیں کہ یہاں میں اقامت صلاۃ کی تلقین کیوں کی گئی ہے؟ کیا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ نماز کے ذریعے ایک ایمان لانے والے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق بنتا ہے۔ نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اقامت صلاۃ کے ذریعے مسلمانوں میں باہمی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اقامت صلاۃ کے ذریعے سب لوگوں کے میں مقصد کی یگانگت کی وجہ سے باہمی تعلقات مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہم روزانہ اگر مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں کہ رمضان میں اب تراویحیں پڑھنے گئے ہیں، ایک دن تراویح نہیں پڑھنے جاتے، اگلے دن کیا ہوتا ہے؟ اگلے دن سب پوچھتے ہیں آپ کل کیوں نہیں آئی؟ یعنی ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے نا، ہم ان کو جانتے تو نہیں ہیں لیکن ایک نماز کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، ایک مسجد میں آنے کی وجہ سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ اب میرا ان کے ساتھ تعلق بھی نا ایک نماز کی وجہ سے ہوا تھا، وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ ہم لوگ تو جو پیچھے سے بھی جاننے والے ہیں، لیکن ہم دونوں کی جو ملاقات تھی نماز کے ذریعے تراویح کے ذریعے ہوئی تھی، دوستی ہم دونوں کی، یاد ہے آپ کو؟ اعلی سال میں تراویحیں پڑھی جاتی تھی تو ہم دونوں کی دوستی ہوئی، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو اچھا وہ ان کی بھی بہن ہے۔ یہ آیت نمبر 44 ہے، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ یعنی کیا تم لوگوں کو ایمان اور نیکی کا حکم دیتے ہو؟ البر یعنی اعمال خیر کے لیے ایک جامع لفظ ہے، یہاں اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اور اسلام میں داخلہ ہے۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، یعنی اپنے آپ کو ایمان اور بھلائی کا حکم دینا چھوڑ دیتے ہو۔ کیا تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے؟ دوسروں کو نیکی کا حکم دینا، خود عمل پیرا نہ ہونا، یہ کیسا رویہ ہے کہ دوسروں کو نیکی کا حکم دینا، خود عمل پیرا نہ ہونا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے۔ جب بھی دین ایک پیشہ بن جاتا ہے تو دین کو لے کر چلنے والے زبان سے جو کچھ کہتے ہیں وہ اس کے عمل میں نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ سے خود نہیں ڈرتے لیکن دوسروں کو اس کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتے ہیں لیکن اپنی عملی زندگی میں اس کے خلاف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے ہوئے یہ دوگلا رویہ اختیار کرنا انتہائی مکروہ کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ قول و فعل میں تضاد نہ ہو، ہدایت و عمل کا آغاز اپنی ذات سے شروع ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں معراج کے دن ان لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ہونٹ اور زبان کاٹے جا رہے تھے، مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بے عمل عالم ہیں۔
ابو داؤد کی یہ حدیث ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی کو آگ میں ڈالا جائے گا، اس کی آنتیں باہر نکال دی جائیں گی، وہ انہیں لے کر ایسے گھومے گا جیسے گدھا چکی میں گھومتا ہے، اس کے گرد جہنمی جمع ہوں گے اور کہیں گے اس کی آنتیں باہر نکل آئیں گی، یعنی وہ کہے گا فلاں تجھے کیا ہوا ہے، کیا تو نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا اور برائی سے نہیں روکتا تھا؟ وہ کہے گا ہاں یقیناً میں لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا۔ بخاری کی 3267 نمبر حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عمل سے خالی زبان کے رسیلے لوگ پسند نہیں، اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے لوگوں جو ایمان لائے تم وہ بات کیوں کہتے جو تم نہیں کرتے۔ سورہ صف کی 2 نمبر آیت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عالم لوگوں کو بھلائی سکھائے اور خود عمل نہ کرے، اس کی مثال چراغ جیسی ہے کہ لوگ اس کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن وہ خود جل رہا ہے۔ احوص بن حکیم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو کہ سب سے بدتر علماء بے عمل ہے۔ تو بے عملی کے رویے کا انسان کی اپنی جو ذات پر یہ برا اثر پڑتا ہے کہ اس کے الفاظ کھوکھلے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے، معاشرے میں انسان کی بات کا کوئی اثر نہیں رہتا، لوگ داعی کے دوہرے رویے کو دیکھ کر خود بھی عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، دعوت مشکوک ہو جاتی ہے، دعوت دینے والے مشکوک ہو جاتے ہیں، لوگوں کے دلوں سے ایمان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، دین پر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ یعنی عقل کو اس لیے عقل کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے فائدہ مند چیز اور بھلائی کا شعور حاصل کیا جاتا ہے، تو اس کے ذریعے سے اس چیز سے بچا جاتا ہے جو ضرر رساں ہوں، اس لیے کہ عقل انسان کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ جس چیز کا حکم دیتا ہے اس پر سب سے پہلے خود عمل کرے اور جس چیز سے روکتا ہے اس کو سب سے پہلے خود ترک کرے۔ جو کوئی کسی کو بھلائی کا حکم دیتا ہے وہ خود اس پر عمل پیرا نہیں ہوتا یا وہ کسی کو برائی سے روکتا ہے اور خود اسے ترک نہیں کرتا، تو یہ چیز اس کی جہالت اور اس کے بے عمل ہونے کی دلیل ہے، خاص طور پر جبکہ ایسا شخص اس حقیقت کا علم بھی رکھتا ہو بس اس پر حجت قائم ہو گئی۔ آیت کریمہ میں اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ انسان جس کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے اگر خود اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے سے رک جائے۔ تو کتاب کی تلاوت سے انسان کا رویہ بدلنا چاہیے اور اسے ایک ایسا انسان بننا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اس کے حکم کے آگے جھکا ہوا ہو، جو ہر وہ کام کرنا چاہیے جسے اللہ تعالیٰ کرنے کا حکم دے، اللہ تعالیٰ کے روکے سے اسے رک جانا چاہیے۔ افلا تعقلون کہہ کر یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب حق پر مبنی ہے، انسان کا قول و عمل کی سچائی سکھاتی ہے۔ کتاب کی تلاوت کرنے والے سے توقع ہوتی ہے کہ وہ کتاب سے سچائی سیکھیں گے۔ افلا تعقلون کہہ کر یہ احساس دلایا کہ کتاب کی تلاوت کرنے کے باوجود نہ قول کی سچائی سیکھی نہ عمل کی۔ اگر تم عقل سے کام لو، غور و فکر کرو تو تمہیں اس گھناؤنی حرکت کا اندازہ ہوگا۔ تم لوگوں کو وہ بات کہتے ہو جو نہیں کرتے، خود نہیں کرتے، خود عمل نہ کر کے عملی طور پر سچائی سے دور ہو جاتے ہو، بے عملی کے ساتھ نیکی کا حکم دے کر قول سے بھی سچائی سے دور ہو جاتے۔ اتنی سی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ آیت نمبر 45 ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو اور بلا شبہ وہ نماز یقیناً بہت بڑی ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا حکم دیا کہ وہ تمام امور میں صبر کی تمام اقسام سے مدد لے۔ صبر کی اقسام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر اپنے نفس کو پابند کر دیا جائے، اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکنا یہاں تک کہ اسے ترک کر دے، اس کی تقدیر پر صبر کرنا، اس پر ناراضگی کا اظہار نہ کرنا۔ ہر معاملے میں صبر کے ذریعے بڑی مدد ملتی ہے۔ جو کوئی صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صبر کرنے کی توفیق سے نواز دیتا ہے۔ اسی طرح نماز ہے جو کہ ایمان کی میزان ہے اور فواحش اور منکرات سے روکتی ہے، ہر معاملے میں نماز سے مدد لی جاتی ہے۔ صبر اور صلات ایک مومن کی دنیاوی زندگی کے مصائب کو برداشت کرنے کے لیے بڑے ہتھیار ہیں۔ صلات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی استعانت یعنی مدد طلب کی جا سکتی ہے، مصائب سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ مصائب سے چھٹکارا ہو سکے یعنی نہ ہو سکے تو صبر کرے گا اور اللہ سے اجر پائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اقرب ما یکون العبد من ربی وهو ساجد اکثر الدعاء، سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، پس سجود میں کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو۔ صحیح مسلم کی 1083 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کی لڑائی کی رات میں نے دیکھا کہ ہم سب سو گئے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نماز میں مشغول رہے۔ کس لیے مشغول رہے تھے؟ آپ بتائیں جیسے کس بات کی دعا کر رہے تھے؟ کس بات کی دعا کر رہے؟ مدد کے لیے دعا کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا بلال، یعنی اے بلال رضی اللہ عنہ، نماز کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ، یعنی اذان دو۔ مسند احمد کی روایت ہے، 364 نمبر حدیث ہے۔ تو صبر سے مدد لینے کو کیوں کہا گیا؟ کہ صبر کے ذریعے انسان کا دین پختہ ہوتا ہے، انسان میں استقامت آتی ہے، صبر کی جزا جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے نزدیک میرے اس بندے مومن کے لیے اہل دنیا میں سے جس کے محبوب کو میں نے اٹھا لیا اور وہ اس پر صبر و تحمل کرتے ہوئے اجر و ثواب کی امید رکھیں، جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ بخاری کی 6424 نمبر حدیث ہے۔ تو انسان کو زندگی میں بار بار صبر استقامت سے کام لینے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ صبر ہر مصیبت کا علاج ہے، صبر ہر مشقت کی دعا ہے، صبر ہر مشکل کا حل ہے۔ صبر انسان کو حق کے راستے پر ہمیشہ چلائے رکھتا ہے۔ جیسے بعض کا بہت زیادہ مصیبتیں آتی ہیں انسان پر، لیکن کیا کرتا ہے انسان؟ اس پر صبر کرتا ہے، استقامت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے جب ایک وقت گزرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جو یہ جتنی بھی ہمیں بھلائیاں نصیب ہوئی ہیں یہ ہمارے صبر کی وجہ سے ہے۔ ہوتا ہے نا ایسے کہ بہت زیادہ جب مشکلات سے انسان گزر کے ایک راحت کی طرف گزرتا ہے تو اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ میں نے یہ صبر کے پھل کی وجہ سے ہے۔ تو کون سی چیز انسان کے اندر صبر پیدا کرتی ہے؟ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جانے کا یقین انسان کے اندر صبر پیدا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی اہم معاملہ پیش آتا فوراً نماز کا اہتمام کرتے۔ کیا ہم نے کبھی ایسا کیا؟ جب کوئی معاملہ پیش آتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی ایسی مشکل پیش آتی ہے، کیا ہم نے کبھی اللہ کی طرف رجوع کیا؟ فوراً ہی نماز پڑھیں، نفل ادا کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں۔ تو نماز بندے اور رب کے درمیان ایک خاص تعلق ہے۔ انسان کا دل اس ملاقات سے ایک خاص تعلق میں بندھ جاتا ہے۔ انسان کی روح نماز سے غذا حاصل کرتی ہے، قوت حاصل کرتی ہے۔ یہ قوت، یہ تعلق دنیا کے تمام مال و اسباب سے زیادہ قیمتی ہے۔ جب ہر قسم کی مدد ختم ہو جائے، جب سارے اسباب کا رشتہ کٹ جائے تو انسان کو نماز مدد دیتی ہے۔ تو نماز کی پابندی کن لوگوں کے لیے مشکل ہے؟ کہ نماز کی پابندی ان کے لیے مشکل ہے جو آخرت کے بارے میں غلط فہمیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرتے۔ نماز کی پابندی خشوع و رضوع کرنے والوں کے لیے آسان ہوتی ہے۔ آخرت سے بے فکری انسان کے لیے نیک کاموں کو مشکل بنا دیتی ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتا ہے تو اپنے فیصلے خود کرتا ہے، ایسے میں اسے نیک کاموں کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ جب آخرت کی کامیابی مقصد نہیں ہوتی تو اس کے لیے کوشش کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے آخرت سے بے فکر ہونے والے نیک اعمال کو پہاڑوں جیسا بوجھل محسوس کیا جاتا ہے۔ تو آخرت کا یقین انسان کے لیے بڑے بڑے مشکل کام کو آسان بنا دیتا ہے۔ تو نماز کا چھوڑنا کس کے لیے مشکل ہے؟ جو یہ سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینا ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے سر جھکا لیتا ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بلا شبہ وہ نماز یقیناً بہت بڑی ہے مگر عاجزی کرنے والوں کے لیے۔ یہ نماز ڈرنے والوں کے سوا سب پر شاہ گزرتی ہے۔ نماز خشوع کرنے والوں پر ہلکی آسان ہوتی ہے، کیونکہ خشوع اور خشیت الہی اور اللہ تعالیٰ کے ثواب کی امید ان کے لیے شرح صدر کے ساتھ نماز کے قیام کی موجب بنتی ہے، کیونکہ وہ ثواب کی امید کرتے ہیں، عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اس کے برعکس جو ثواب کی امید نہیں رکھتا، عذاب سے نہیں ڈرتا، اس کے اندر کوئی ایسا داعی موجود نہیں ہوتا جو اسے نماز کی طرف بلائے۔ جب ایسا شخص نماز پڑھتا ہے تو نماز اس کے لیے سب سے بڑی بوجھل چیز لگتی ہے۔ اس کو خشوع سے مراد قلب کا اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کے ساتھ رابطہ قائم کرنا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کے پاس پرسکون اور مطمئن رہنا، اس کے سامنے ذلت اور فقر کے ساتھ اس کی ملاقات کی امید پر انکسار کا اظہار کرنا، دل کی حاضری اور ذات کا سکون خشوع کہلاتا ہے۔
یہاں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے لیے خضوع اور اس کے احکامات کی اطاعت، اس کے نواہی سے اجتناب ہے۔ تو جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی موت کے بعد کی زندگی، قبروں سے اٹھائے جانے کا، رب العالمین کے حضور پیش ہونے کا یقین ہے، اور یہ کہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کی مشیت میں موقوف ہے، تو جو یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عدل اور انصاف سے فیصلہ فرمائے گا، تو وہ لوگ خشوع و رضوع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 46 ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو یقین رکھتے ہیں کہ بلا شبہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یعنی جو یقین رکھتے ہیں اپنے رب سے ملاقات کی، وہ ان کو اعمال کی جزا دے گا۔ یہ یقین عبادت کو آسان کر دیتا ہے، یہ یقین کہ ہم اپنے رب کے سے جزا ضرور پائیں گے مصائب کو آسان کر دیتا ہے، برے کاموں سے روکتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں۔ اپنی پیدائش پر اگر انسان غور کر لے کہ میں کیا ہوں، مجھے کس چیز سے بنایا گیا، میں کس طرح کا تھا، اب کیسے ہو گیا، زندگی کا یہ سفر کہاں سے شروع ہوا، کہاں تک پہنچا، پیدائش سے لے کر آج تک ایک سفر تھا جو جاری رہا۔ کس نے طاقت دی، کس نے راستہ بتایا، کس نے سفر کے مراحل بتائے، کون یہاں تک لے کر آیا، سفر تو جاری ہے۔ تو جو آج یہاں تک لے کر آیا اس نے یہی طریقہ کار مقرر کر رکھا ہے۔ جو دنیا میں آتا ہے وہ لوٹ کر جاتا ہے، تو مجھ سے پہلے لوگ بھی دنیا میں نہ رہے ضرور، لیکن مستقل نہیں، لیکن اگر وہ لوٹ گئے تو مجھے بھی ایک دن لوٹ کر جانا ہے۔ اس کائنات پر غور و فکر کرنے سے، مختلف اشیاء کے فنا ہونے سے، موسموں کے بدل سے، دن رات کے آنے جانے سے، سورج کے نکلنے غروب ہونے سے انسان کو اپنے لوٹ جانے کا احساس ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے، اس پر غور و فکر کرنے سے، موت کو یاد کرنے سے، کثرت سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کا احساس برقرار رہتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا 5واں رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔